أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. عزیزان محترم، سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آگے کی بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اپنا ایک دستور اور ایک کسٹم بنا دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی اشارات اور احادیث متواتر المعنی کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہونے والے مہدی موعود کی قوم میں پیدا کیا ہے. تو یہ تو نور علی نور ہوا، نور پر نور ہوا. اب اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی، ہدایت کی، اس سے ہمیں سرفراز کر دیا. اب یہ دولت کا تقاضا ہے. کوئی بھی دیکھیے دولت جب ملتی ہے تو اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا، صحیح جگہ پر خرچ کرنا، صحیح جگہ پر محفوظ رکھنا، صحیح جگہ پر اسے احتیاط کے ساتھ تہخانے میں، لاکر میں، اندر محفوظ چھپا کر رکھنا. ایمان کا مطلب ہے دل کے بھید کا اندرونی جو بھید ہوتا ہے وہ. ایمان ظاہر نہیں ہوتا. اللہ پر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ کوئی حرکت سے بتانا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ کسی پریکٹس کے ذریعے نہیں بتایا جاتا. اللہ کے خلیفے مہدی موعود علیہ السلام برحق مہدی تھے. اب کوئی مہدی آنے والا نہیں. یہ کوئی عمل سے اٹھ کے بیٹھ کے کر کے بتانے کا نہیں. تو یہ جو ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان دل کے بھید کا نام ہے، اور اعمال اس ایمان کے ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس کو ظاہر کرنے کے طور طریقوں کو اعمال کہتے ہیں. اب موٹے حساب سے، آج کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، کہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، رننگ کرتا ہے. ہارڈ ویئر آپ کو دکھتا ہے، کی بورڈ، مانیٹر، ماؤس، یہ سب دکھتا ہے. تو ایمان سافٹ ویئر ہے، ایمان سافٹ ویئر ہے، اندرونی کیفیت کا نام ہے.
اور اعمال ہارڈ ویئر ہے. ماؤس کو آپ ہلائے دیکھے، وہ ونڈو اوپن کرے، وہ سائٹ کھولے، وہ سے بند کرے، کی بورڈ دبائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں، اس میں سب سے بڑا انعام ہے ہدایت، ایمان کا ملنا، اور اسی ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا. یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. عزیزان محترم، میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں کہ ہمیں کسٹم فکس کر دیے ہیں، ایک دستور ہم سیٹ کر دیے ہیں، بنا کر رکھ دیے ہیں کہ جو کوئی شکر ادا کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور بضرور میں زیادہ کروں گا. کون؟ اللہ تعالیٰ فرما میں بڑھا دوں گا، میں مزید بڑھا دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر جو نعمت ملی، جو دولت ملی، جو انعامات حاصل ہو رہے ہیں، اس کا تم شکر نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو جان رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عظیم نعمت سے سرفراز کیا، کل کی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مل گئی رات، ملنے کے بعد ادا کر لیے. ادا کرنے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا چینجز آنا چاہیے؟ دیکھیے، انسان کے نیچر میں کہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز میں رینیویٹ ہوتے رہے. موبائل، اب ٹیکنالوجی کی دنیا انسانوں کو بیوقوف بنا رہی. آئی فون 14، آئی فون 15، آئی فون 16، آئی فون 16 پرو میکس، بلا بتر بڑے بڑے نامات دیکھے. وہی چیز میں ذرہ ہی ہو، مسالہ تھوڑا ادھر ادھر ڈالے، بنائے 1.5 لاکھ 2 لاکھ. انسان کیا کرتا؟ وہ لینے کے لیے رات رات بھر ٹھہرے ہوئے. کہاں؟ میں یہاں کی بات نہیں کروں، جن کو پوش کہتے ہیں، جن کو دنیا بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز، رات رات بھر ٹھہرے ہوئے آئی فون 16 پرو میکس لینے کے لیے. کیونکہ انسان کے نیچر میں ہے رینیویٹ، ہر چیز نہیں لینا. گھر ہے، نہیں بھائی اس کو توڑو، اچھا بنائیں. گھر میں تھا، اب دیکھ لیجیے آپ میڈل ایسٹ میں ہم سنتے ہیں کہ تقریباً 3-4 سال میں رینیویٹ ہوتا. گھر کا پورا سامان، صفا سیٹ، فرنیچر سب نکالتے پھینکتے ڈالتے. رینیویٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے رینیویٹ کر دیا، مجھے آپ کو بنا دیا. اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا. دیکھیے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی میں بارہا ذکر کیا، کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ من خامہ لیلۃ القدر، جو کوئی دوگانہ نہیں، صرف 2 رکعت نہیں، تھوڑی نماز نہیں، خامہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پوری رات، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ جب قیام کرے گا، ٹھہرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، سجدہ کرے گا، ناک رگڑے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، معافی چاہے گا، بخشش طلب کرے گا، اپنے لیے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے سب کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رینیویٹ کر دیے ہیں، پچھلے سارے گناہ بخش، معاف کر دی. تو ایمان اور احتساب بڑی اہم ترین چیز ہے. میں ایک حدیث رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ نیتوں پر. انٹینشن کیسا ہے، نیت کیسی ہے، کیا دیکھ کے کر. نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے. ایک قصہ سناتا ہوں میں کہ ایک ولی اللہ بعد میں ولی بنے، پہلے اچھے انسان تھے. اب ان کو یہ میسج آیا کہ بادشاہ یا اس وقت کا بڑا آدمی ان سے ملنے آنے والا ہے.